Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Discover the World. Is Pakistan going to bankrupt in 2024? پاکستان کا سیاسی اور معاشی مستقبل شدید تباہی کی طرف کا مزن پتہ نہیں کیا ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال یہ پاکستان کی فیوچر کے بارے میں یہ انالیسس ہے، یہ ویڈیو ہے بائی ڈسکور دا ورلڈ. سو آئیے دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. 1 2 3. پاکستان کا معاشی مستقبل شدید تباہی کی طرف گامزن. امریکہ سمیت بڑے بڑے ممالک کا پاکستان سے بائیکاٹ کا اعلان. پاکستان بہت جلد ایک بہت بڑی جیل بننے والا ہے. ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام لوگوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، موجودہ عام انتخابات یعنی جنرل الیکشن کے بعد سے پاکستان ایک بڑے بھیانک مستقبل کی جانب جا رہا ہے. طاقتور حلقوں کی حکومت اور طاقت برقرار رکھنے کے لیے یہ رساکشی اور آپسی چپکلش پاکستان کو ایک بڑے بھیانک انجام سے دوچار کرنے والی ہے. اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی قرضوں کی دلدل میں گردن تک دھنسا ہوا ہے. موجودہ الیکشنز کے دوران ہونے والی کھلم کھلا دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کی ویڈیوز سوشل میڈیا کی مرہون منت پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے معاشی طور پر سپر پاور ممالک کھلے عام اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایسی 2 نمبر حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط رکھیں گے. ایسی صورتحال میں جب بڑے بڑے ممالک کی جانب سے پاکستانی حکومت کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو کوئی بھی انٹرنیشنل سرمایہ کار پاکستان میں آ کر کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کرے گا اور یوں پاکستان کا مستقبل اس وقت نہایت مخدوش نظر آ رہا ہے. سابقہ پی ڈی ایم حکومت اور اس کے بعد نگران حکومت نے کسی نہ کسی طرح سے الیکشن کا جھانسا دے کر عالمی اداروں سے تھوڑی بہت رقم ہتھیائی ہے، جس سے پاکستان ابھی تک دیوالیہ ہونے سے بچا رہا ہے. البتہ اس قدر غیر مقبول حکومت جس طرح سے بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ حکومت جب قائم ہوگی تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکانات خطرناک حد تک بڑھ جائیں گے. آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ الیکشن کے روز ہونے والی دھاندلی کو دیکھ کر ہی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کئی ہزار پوائنٹس نیچے گر گئی تھی. اگر آنے والی حکومت کو دنیا بھر میں کسی نے بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو پاکستانی عوام کے لیے مشکلات بے حد بھیانک طریقے سے بڑھیں گی اور عام آدمی اپنے بچوں کی روزی روٹی اور بقا کی خاطر مرنے مارنے پر اتر آئے گا. پاکستان کو اس وقت کس قسم کے بھیانک معاشی اور سفارتی مسائل کا سامنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے. ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سال 2024 میں پاکستان نے اندرونی اور بیرونی قرضوں کی مد میں 75 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ 75 ارب ڈالر کی یہ ادائیگیاں زیادہ تر محض سودی اقساط کی ادائیگیوں پر مشتمل ہیں. یعنی 75 ارب ڈالر ادا کرنے کے بعد بھی پاکستان پہ موجود اصل کا قرضہ جوں توں باقی رہے گا. اس صورتحال میں سابقہ پی ڈی ایم حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر طاقتور حلقوں کی آشیرواد سے پوری دنیا میں دورے کیے اور یوں پوری عالمی کمیونٹی میں پاکستان ایک بھکاری ملک کے طور پر ابھرا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا ملک جو ایٹمی طاقت کا حامل ہو اور اس کی معیشت اس قدر خطرناک گراوٹ کا شکار ہو کہ پوری دنیا میں اس کا امیج ہی ایک بھکاری ملک کا بن جائے تو پوری دنیا اس ملک کو کس حد تک خطرناک سمجھے گی. اب اگر بات کریں حالیہ الیکشنز کے پاکستان کے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی تو یہ پاکستان کے سب سے زیادہ متنازع ترین الیکشنز میں سے ٹاپ الیکشن ہے. اس کی ایک وجہ جدید دور اور سوشل میڈیا کا پوری دنیا پہ چھایا ہونا بھی ہے، کیونکہ ایسے حالات میں کسی بھی خبر کو محض ریاستی طاقت کے بل بوتے پر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان میں ہونے والے حالیہ الیکشنز میں ہونے والی اس کھلم کھلا دھاندلی کو دیکھ کر امریکی کانگریس کے 30 سینیٹرز نے امریکی حکومت کو صاف صاف خط لکھ کر دھمکی دی ہے کہ اگر اس بننے والی ناجائز حکومت کو جو آزاد امیدواروں کا مینڈیٹ چرا کر بنائی جا رہی ہے اسے تسلیم کیا گیا تو وہ ایسے کسی بھی بل پر سائن نہیں کریں گے جو پاکستان کی مدد کے لیے ہو. امریکی سینیٹرز اور کانگریس مین کی جانب سے اس اقدام نے بڑے بڑے دیگر ممالک کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے. حالانکہ یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ موجودہ مخلوط حکومت بنوانے کے پیچھے خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا ہاتھ ہے، جو پاکستان میں ایک ایسا مضبوط حکمران نہیں دیکھنا چاہتے جو ان کی امداد کا پابند نہ ہو اور نہ ہی ان سے حکم لیتا ہو، بلکہ ایک آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کو لے کر چلے.
البتہ عالمی تھانے دار امریکہ کی انتظامیہ میں سے اس قدر شدید مخالفت نے ان تمام ممالک کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چائنا، آسٹریلیا، فرانس اور یورپ کے کئی ممالک اور امریکہ سمیت ان سب ممالک کے نمائندگان اور ترجمانوں نے واضح طور پر میڈیا پر آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ ایسی دھاندلی کے نتیجے میں بنائے جانے والی حکومت کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، اگر ایسا ہو کہ دنیا بھر کے یہ ٹاپ ممالک پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کریں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے تو احتجاج کے طور پر ان ممالک کے سفارت خانوں سے سفیر ان کے اپنے ملک سے واپس بلا لیے جائیں گے۔ یوں کم از کم ان بڑے ممالک سے کوئی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ان بڑے بڑے ممالک کے پیچھے ہٹنے سے دنیا کے دیگر چھوٹے ممالک بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور یوں پوری دنیا میں پاکستان کا امیج مزید تباہ و برباد ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جب پاکستان نے سعودی عرب سے قرضہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اگر چائنا قرضہ دے گا تو ہم بھی قرضہ دیں گے۔ پاکستانی پی ڈی ایم حکومت جب چائنا سے بات کرنے گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ سعودی عرب سے بات کریں، اگر وہ آپ کو قرضہ دیں گے تو ہم بھی آپ کو قرضہ دیں گے۔ یوں پاکستان دونوں جانب سے پھنس گیا۔ دو بڑے ہی عام ممالک کے قرضہ نہ دینے کی وجہ سے آئی ایم ایف کی نظروں میں بھی پاکستان کی کریڈیبلٹی خطرناک حد تک گر گئی۔ اب آئی ایم ایف یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں بنائی جا رہی ہو اور جسے دنیا کا کوئی ملک بھی تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو، اس سے ہم اپنا سابقہ قرضہ ہی واپس کیسے نکلوائیں گے؟ اور ایسے حالات میں تو یہ سوچنا بہت بڑی حماقت ہوگی کہ آئی ایم ایف اب پاکستانی حکومت کو کوئی نیا قرضہ دے گا۔ دوسری جانب پاکستان کا خزانہ اس حد تک خالی ہو چکا ہے کہ اس سال سرکاری ملازموں کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی پاکستانی خزانے میں موجود نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے کئی ماہ سے ریٹائر شدہ ملازمین کی پینشنز بھی جاری نہیں کی گئی۔ نہ صرف خزانہ اس حد تک خالی ہو چکا ہے بلکہ پاکستان میں موجود پراپرٹی ڈیلنگ کا ہوا بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے الیکشن کے بعد پاکستان میں نئی حکومت بنے گی جس سے پاکستان میں استحکام آئے گا اور ہماری معیشت بہتر ہوگی تو پراپرٹی کی قیمتیں مزید اوپر چلی جائیں گی۔ البتہ حالیہ دنوں میں ہونے والی اس بدترین دھاندلی کی وجہ سے پراپرٹی کی قیمتیں ایک دم سے نیچے گر رہی ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ پہ فائدہ ہونے کی بجائے 20 سے 50 لاکھ تک کا نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ اس سے نہ صرف انویسٹرز اپنا باقی پیسہ پاکستان سے نکالنے کی کوشش کریں گے بلکہ لوگوں میں بھی بد دلی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پاکستان میں کوئی بھی بڑی کمپنی یا غیر ملکی سرمایہ کار انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو پاکستان میں موجود تعمیراتی شعبہ اور ریل اسٹیٹ شعبہ اپنے آپ گراوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ بڑے ہی بے چین ہیں جنہوں نے ایسی مارکیٹنگ ایجنسیوں کے جھانسے میں آ کر پاکستان میں کروڑوں کی پراپرٹی خرید لی ہے۔ یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اپنی 50 کروڑ روپے مالیت کی پراپرٹی 20 سے 30 کروڑ میں بیچ کر پاکستان سے فرار ہونے کی سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر عالمی سطح پر بڑے بڑے ممالک نے پاکستانی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو پاکستان پہ سفری پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور یوں نہ تو کوئی پاکستان آ پائے گا اور نہ ہی پاکستان سے کوئی باہر جا پائے گا۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ پاکستانی حکومت کے پاس اپنے سرکاری ملازموں کو نہ تو تنخواہیں دینے کے پیسے ہیں اور نہ ہی پینشن دینے کے۔ پاکستانی بینکوں سے دھڑا دھڑ جمع شدہ رقوم واپس نکلوائی جا رہی ہیں اور باہر ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں کوئی پراپرٹی کا خریدنے والا نہیں بچا اور یوں پراپرٹی کی قیمتیں بھی تیزی سے نیچے گر رہی ہیں۔ بیرونی انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور حکومتی ساکھ کے دنیا بھر میں ختم ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اس سب کی وجہ سے مہنگائی کا ایک اتنا بڑا سونامی آئے گا کہ ہم پچھلے 2 سال میں ہونے والی 200% مہنگائی بھول جائیں گے اور شاید پاکستان، ایران اور افغانستان سے بھی زیادہ بدترین حالات کا شکار ہو جائے۔ لوگ اپنے ہی ہمسایوں اور دوستوں کو مارنا کاٹنا شروع کر دیں گے اور یوں بقا کی ایک نہایت بھیانک جنگ شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور انا کے پیچھے 25 کروڑ عوام کے اس طاقتور ایٹمی ملک کو دو پر نہ لگائیں، کیونکہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو گیا تو پھر اس ایٹمی ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے ملک تیار بیٹھے ہیں۔ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ ارباب اختیار اس بارے میں سنجیدگی سے غور کریں گے اور طاقت کی اس رساکشی کو چھوڑ کر پاکستان کے بہتر مفاد میں کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے گا۔
لیکن اب تک ہونے والی تمام تر پیش رفت سے یہ خیال فی الحال غلط ثابت ہو رہا ہے اور ہمیں اس ملک کے مستقبل میں اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو میں تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال بتائیے پاکستان کی. تو سوال یہ ہے کیا واقعی جتنے چیزیں انہوں نے اس ویڈیو میں بولی ہے کیا وہ سچ ہے؟ واقعی گورنمنٹ کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے تک کے پیسے نہیں ہیں اور جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو پینشن دینے تک کے پیسے نہیں ہیں؟ اگر ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے اور حالات واقعی بہت ہی بگڑ گئے ہیں پاکستان میں. اور جو مکس اچار والی حکومت وہ بننے جا رہی ہے اس نے اس ویڈیو میں صاف بتایا ہے کہ باہر ممالک جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی. جو دھاندلی کے نتیجے میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کو باہر ممالک جو ہے تسلیم نہیں کریں گے. تو مطلب جو تعلقات ہے پاکستان کے باہر ملکوں کے ساتھ وہ سارے خراب ہو جائیں گے. انویسٹرز نہیں آئیں گے پاکستان میں اور بہت سے بری چیزیں ہونے والی ہے جو اس ویڈیو میں تفصیل میں بتائی ہے کہ اگر یہ مکس اچار اور جو دھاندلی کے نتیجے میں جو یہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اگر بن گئی تو کیا ہونے والا ہے اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی مستقبل تباہی کی طرف جائے گا. اور یہ انہوں نے تفصیل میں ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ کیوں ہوگا اور کیا اس مکس اچار گورنمنٹ کے آنے سے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پہ. یہ ساری چیزیں انہوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہے. تو ہوپ فلی کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اور عوام کی اس کا کوئی نتیجہ نکلے اور یہ جو مکس اچار گورنمنٹ بننے جا رہی ہے دھاندلے کے نتیجے میں وہ بننے سے روک لے, احتجاج کر کے اس گورنمنٹ کو بننے سے روک لیں اور یا پھر دوبارہ الیکشنز لڑیں یا پھر جو ریزلٹس ہیں وہ تبدیل ہو جائے اور اصل ریزلٹس سامنے آئیں. جو 2 نمبری کرنے سے پہلے جو ریزلٹس تھے وہ سامنے آئیں یا پھر دوبارہ الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ یہ عالمی سطح پر جو ہے سب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ 2 نمبری ہوئی ہے الیکشنز میں اور الیکشن کوئی صاف شفاف نہیں تھی. تو وہ جو دھاندلی کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کو باہر کی ممالک ایکسیپٹ نہیں کر رہی, تسلیم نہیں کر رہی اور اس چیز کا بہت برا اثر ہوگا پاکستان کی معیشت پر. تو امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہو جائے. آمین ثم آمین. اور عوام کی جو احتجاجات ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کا کوئی نتیجہ نکلے اور دوبارہ الیکشنز ہو جائیں یا پھر جس کو عوام چنے وہی اقتدار پہ آئے, وہی حکومت بنائے. سو اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے دعائیں ہیں کہ پاکستان کے حق میں جو بہتر وہ ہو جائے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.